یہ واقعہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے قبل کا ہے۔ ہندوستان کا ضلع بجنور، نگینا کی ایک سپہر، جب ایک مسلمان بچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی کھیلتی شمشان گھاٹ میں چھپ گئی۔ آخر سہیلیاں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس کے پاس پہنچ ہی گئی۔ وہ اونچی آواز میں چیختی ہوئی، اچھلتی کودتی، ہنستی ہوئی اپنے گھر کو چلی گئی۔ جب رات کو سونے کا وقت قریب آیا، وہ کچھ ڈری سی نظر آئی۔ اگلے دن وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اترنے لگی تو عجیب سی خوف میں مبتلا نظر آئی۔ گھر کے بڑوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ گھر میں کیوں خاموش سی ہو؟ تو اس نے اپنی والدہ کو بتایا، وہ میرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ کون بیٹی؟ وہ جو عجیب سی نظروں سے مجھے گھور رہی ہے اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ والدہ نے جب اپنی بچی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ کچھ دنوں میں بچی کو تیز بخار ہو گیا۔ بچی مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے کہیں دیکھ کر چلاتی اور ماں کی گود میں بیٹھ جاتی۔ جب پڑوس کی کچھ عورتیں عیادت کے لیے آئی تو انہوں نے ایک مولانا صاحب کا ذکر کیا۔ اگلے دن بچی کی دادی اس کو مولانا صاحب کے مکتب پر لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنگن میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو لگا کہ مشکل ہی لگتا ہے کہ بچی کے مسئلے کا تذکرہ آج مولانا صاحب کے ساتھ ہو۔ لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مولانا صاحب نے بند آنکھوں سے بچی کا نام والد کے نام کے ساتھ لیا۔ دادی نے توجہ نہ دی۔ وہ سمجھی کہ شاید کسی اور کا بھی یہی نام ہو، کیونکہ وہ بہت دور کھڑی تھی اپنی باری کے انتظار میں، اور ان کی بچی کا نام اور ولدیت بھی کسی کو وہاں معلوم نہ تھی۔ جب مولانا صاحب نے تیسری مرتبہ بچی کا نام لیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جو پیڑ کے پاس کھڑی ہے، اس بچی کو میرے پاس لے آؤ۔ بچی پیڑ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مولانا صاحب نے آیت الکرسی پڑھی اور ایک تعویذ اس بچی کے گلے میں لٹکا دیا اور کہا کہ یہ تعویذ گلے سے نہ اتارا جائے۔ بچی کو گھر لے آئے۔ کچھ دنوں میں بچی واپس کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو گئی۔ بڑے دنوں بعد اس نے کھل کر مسکرانا بھی شروع کیا اور اپنے گھر کے علاوہ باہر بھی پرسکون نظر آئی۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک دن بچی اپنے گھر میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا نام لیا، قریشہ، اور بچی ڈر ڈر کر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف مڑی تو کوئی عجیب سی شکل والی سفید لباس میں اس کو اپنے پاس بلانے لگی۔ بچی نے فوراً اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہاں وہ تعویذ نہ تھا۔ وہ کانپتی لڑکھڑاتی قدموں سے اپنی ماں کی طرف بھاگتی ہوئی گئی، مگر یوں لگا جیسے اس کے گلے سے آواز ہی نکل نہ رہی ہو کہ وہ اپنی ماں کو آواز دے سکے۔ آخر کون تھی وہ؟ کیا وہ بدرو تھی؟ آخر کیوں ننھی بچی کو وہ ڈرا رہی تھی؟ کیا اسی لیے ہمارے وہ گھر کے بڑے بزرگ ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے منع کرتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے؟ یا ایسے ناقابل فراموش واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی سچا ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔